Watch the bottom line. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ناظرین اکرام، پاکستان ایک اسلامی ملک ہے. اس کو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے. جب کبھی بھی دنیا میں کہیں بھی اسلام پر یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر گستاخی کی کوشش کی گئی، چاہے وہ تحریری طور پہ ہو یا زبانی طور پہ، فلمی طور پر ہو یا پھر کسی اور ذریعے سے، پاکستان نے ہمیشہ سے ایسے قدم کے خلاف آواز اٹھائی ہے. پچھلے کچھ سالوں سے ایسی کوششوں میں اضافہ ہوا ہے جس کو پاکستان نے بڑے سنجیدگی سے لیا ہے، اور پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ مغربی ممالک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے عمل کو روکنے کے لیے انٹرنیشنل کنونشن آن پریونٹنگ دا ڈیفرمیشن آف ریلیجن کنونشن لے کر وہ آ رہے ہیں. احمد بلال صوفی میرے معاون خصوصی ہوں گے. وہ دوسرے ممالک میں جائیں گے اور آزادی اظہار کے نام اور اس کی آڑ میں دنیا کے 1.25 ارب مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائے جانے پر بات کریں گے. پاکستان مذہب کی حدت کے خلاف بین الاقوامی قرارداد لے کر آئے گا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر لکھی گئی کتابیں عمران خان نے کہا کہ پڑھنی چاہیے، جنہوں نے پوری دنیا کو تبدیل کر کے رکھ دیا. آزادی اظہار کی آڑ لے کر دنیا کے 1.25 ارب مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچائی جا سکتی. عمران خان کہتے ہیں کہ جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو پڑھنا شروع کیا تو میری زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی. میری زندگی کا راستہ بدلا. اگر میرا راستہ نہ بدلتا تو کینسر ہسپتال بنتا، نہ ہی میں سیاست میں ہوتا. آج منگل کو 2 روزہ بین الاقوامی رحمت للعالمین کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کو منعقد کرنے اور اس میں شریک مہمانوں کا شکریہ ادا کیا. وزیر اعظم نے کہا کہ میں تو اسلام کا ایک طالب علم ہوں، اور اللہ کا خاص کرم تھا کہ جب میں کرکٹ کھیل رہا تھا تو میں ایک صوفی میاں بشیر سے ملا، جنہوں نے مجھے اپنی حکمت اور علم سے دین کی طرف راغب کیا. انہوں نے کہا کہ میں ایک نام کا مسلمان تھا. والد صاحب کے کہنے پر جمعہ اور عید کی نماز پڑھ لیتا تھا اور اسلام کی مجھے کافی سمجھ نہیں تھی، لیکن میاں بشیر نے ایمان کے راستوں میں حائل رکاوٹیں آہستہ آہستہ ختم کر دی. عمران خان نے کہا کہ ایک وقت آتا ہے کہ جب آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ ہے، اور یہ اللہ کی بڑی رحمت ہوتی ہے کہ وہ آپ کو سیدھے راستے پر لے جاتا ہے، اور پھر آپ کی زندگی تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے. انہوں نے کہا جب میں نے میاں بشیر سے کہا کہ میں سیدھے راستے پر جانا چاہتا ہوں تو انہوں نے مجھے کہا کہ 2 چیزیں کرو، ایک قرآن پڑھنا شروع کرو اور دوسری چیز سیدھے راستے پر چلو. اور انسان تب ہی سیدھے راستے پر چل سکتا ہے جب اس کے دل میں عشق نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو. انہوں نے مزید کہا کہ لوگوں کو بڑی غلط فہمی ہے کہ جس دن انسان میں ایمان آتا ہے تو ایک دم سیدھا ہو جاتا ہے، بلکہ اس دن سیدھے رستے کی ایک جدوجہد شروع ہوتی ہے، اور سیدھا رستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے، اور اس کے لیے حضور کی زندگی پڑھنا پڑتی ہے. عمران خان نے کہا کہ جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا شروع کیا تو میری زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی. میری زندگی کا راستہ بدلا. اگر میرا راستہ نہ بدلتا تو کینسر ہسپتال نہ بنتا، نہ میں سیاست میں ہوتا. انہوں نے کہا کہ زندگی میں 2 راستے ہیں، ایک انسان اپنی ذات کے لیے زندگی کو گزارتا ہے اور دوسرا ایمان کے بعد یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے کسی مقصد کے لیے اس کو پیدا کیا اور مجھے اللہ کو جواب دہ ہونا ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ جب میں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھنا شروع کیا تو سب سے پہلے یہ چیز سامنے آئی کہ اللہ نے انہیں رحمت للعالمین کا خطاب دیا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے احساس کو مد نظر رکھتے ہوئے وسائل نہ ہونے کے باوجود دنیا کی پہلی ریاست جو فلائی ریاست کہلاتی ہے اس کی بنیاد رکھی، اور ہمیں بتایا کہ ایک فلائی ریاست وسائل سے نہیں بلکہ احساس اور رحم سے بنتی ہے. عمران خان نے مسلمانوں کی ابتدائی تاریخ کی جنگوں کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں نے اتنے قلیل عرصے میں
رومی اور فارس جیسی فوجوں کو شکست دے کر اسلام کو پہنچایا۔ انہوں نے کہا ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمارے نبی نے ایسا کیا کیا کہ انہوں نے اتنی بڑی سلطنتوں کو شکست دی۔ اپنے خطاب کے دوران ہی وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ ہم ہائر ایجوکیشن کمیشن کو کہہ رہے ہیں کہ جامعات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر ایک خصوصی چیز بنائی جائے تاکہ طالب علم یہ پڑھیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح اس دنیا کو بدل دیا۔ انہوں نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری جامعات یعنی یونیورسٹیز سرور دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو سامنے لائیں اور بتائیں کہ حضور نے کس طرح انسانوں کو تبدیل کر دیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ یہاں ہمیں اپنے بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح عام سے لوگوں کو عظیم لوگ بنایا اور انہیں وہ مقصد سمجھا دیا جس کے لیے اللہ نے انہیں پیدا کیا۔ عمران خان نے کہا کہ میں کئی لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو اسلام کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، انہیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ جنہیں اللہ نے رحمت للعالمین بنایا وہ کیا ذات ہوگی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ میں ایک عالم نہیں ہوں، تاہم چاہتا ہوں کہ علماء لوگوں کی زندگیاں بدلنے میں کردار ادا کریں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ہر چند سال بعد مغربی ممالک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے جس سے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں۔ میں نے اس عمل سے روکنے کے لیے انٹرنیشنل کنونشن آن پریونٹنگ دا ڈیفرمیشن آف ریلیجنز کنونشن لے کر آ رہا ہوں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مختلف ممالک سے اس کنونشن پر دستخط کرائیں گے کہ آزادی اظہار کے نام یا اس کی آڑ لے کر 1.25 ارب مسلمانوں کو تکلیف نہیں پہنچائی جا سکتی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اس مقصد کے لیے انہوں نے ماہر قانون احمد بلال صوفی کو اپنا بین الاقوامی نمائندہ خصوصی مقرر کیا ہے اور انہیں ذمہ داری سونپی ہے کہ وہ مختلف ممالک میں جا کر اس کنونشن پر دستخط کروائیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مغربی ممالک کے لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ ہی نہیں، وہ ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں تو مسلمانوں کو غصہ آتا ہے اور لوگ سڑکوں پر نکل آتے ہیں اور اپنے ہی ملک میں توڑ پھوڑ شروع ہو جاتی ہے۔ اس عمل سے انہیں پروپیگنڈا کرنے کا موقع مل جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اسلام انتشار پھیلاتا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہمارے اسکالرز عوام کو بتائیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے انسانوں کے کردار کو بدلنے کی کوشش کی۔ عمران خان نے کہا کہ ہماری نئی حکومت آئی تو ہالینڈ میں گستاخانہ خاکوں کے مقابلے کا انعقاد کیا گیا، تاہم ہم نے ان کے منسٹر سے بات کی اور پہلی مرتبہ اس مقابلے کا انعقاد منسوخ کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہم نے اس معاملے کو OIC میں بھی اٹھایا اور وہاں بات کی۔ سب کو مل کر مغرب کی یہ بات بتانی چاہیے کہ نبی ہمارے نزدیک کتنے قابل احترام ہیں اور ہم نے اقوام متحدہ میں بھی یہ معاملہ اٹھایا کہ جس کی تائید کی گئی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ انڈونیشیا اور ملائیشیا میں کوئی فوج نہیں گئی تھی بلکہ مسلمان تاجر گئے تھے جن کے کردار کو دیکھ کر وہاں کے لوگ مسلمان ہوئے۔ ہندوستان میں بزرگوں نے اسلام کا پیغام پھیلایا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ آج بل گیٹس اور اسٹیو جابز پر لکھی گئی کتابیں پڑھی جاتی ہیں کہ وہ کیسے کامیاب ہوئے۔ حضور کی زندگی پر لکھی گئی کتابیں پڑھنی چاہیے جنہوں نے پوری دنیا کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ ناظرین، وزیر اعظم عمران خان کے اس خطاب نے پوری امت مسلمہ کے دل میں خوشی کی ایک لہر دوڑا دی ہے اور یہ امید کی جا رہی ہے کہ عنقریب وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی قیادت میں ایک ایسا قانون پاس کیا جائے گا کہ دنیا میں کسی شخص کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی جرت نہ ہو۔ ایک ایسا قدم عمران خان نے اٹھانے کی کوشش کی ہے جو اس سے پہلے 70 سال میں کسی نے کوشش نہیں کی۔ امید کی جاتی ہے اور یہ امید رکھنی بھی چاہیے کہ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا اور ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے گی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیو لا سکیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔